نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا جو چوتھا حصہ ہے اس میں پہلا باب تھا باب الخلق والنفس، مہلکات کے بارے میں، اور دوسرا تھا باب الشہوانیات، اور تیسرا جس پر بات چل رہی ہے یہ باب الکلام ہے. اس میں زبان کی خرابیوں کو، زبان کے گناہوں کو بیان کیا کہ خاموش رہنا عبادت بھی ہے اور خاموش رہنا نجات کا ذریعہ بھی ہے، لیکن زیادہ بولنا گناہ ہے، اور زیادہ بولنے کی جو نقصانات ہیں اس پر بات چل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ یزید پر اس طرح لعنت کر سکتے ہیں کہ یہ کہیں کہ قاتلان امام حسین رضی اللہ عنہ پر لعنت ہو، قاتلان امام حسین پر لعنت ہو، لہٰذا اس پر نام لے کر لعنت نہ کرنا چاہیے. اگر وہ قاتل مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو لعنت بیکار ہے. جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل مرنے سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، حضرت وحشی ایمان لے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، لہٰذا اس سے لعنت ساقط ہو گئی. یزید کے متعلق بھی یہ تحقیق نہیں کہ اسی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے حکم دیا تھا، بعض کا قول ہے کہ وہ راضی ضرور تھا مگر حکم نہیں دیا تھا. لیکن کسی پر تہمت لگانا اچھا نہیں، بلکہ خود گناہ ہے، تہمت کا لگانا خود گناہ ہے. لہٰذا جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ واقعی کس نے قتل کیا، کچھ کہنا بھی غلط ہوگا. اور اب تو 400 برس، یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو اور زیادہ زمانہ گزر چکا جب یہ کتاب تصنیف ہوئی ہے، تو اس وقت، اور اب تو تقریباً کوئی 1300 برس کے قریب گزر گئے. تو اس واقعہ کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اتنا طویل زمانہ گزر گیا، اب اس واقعے کی سچائی، اس واقعہ کی حقیقت کیسے سمجھی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی آدمی اپنی عمر میں کبھی بھی شیطان پر لعنت نہ کرے تو اس سے آخرت میں لعنت نہ کرنے کی وجہ دریافت نہ کی جائے گی، اور لعنت کرنے میں پرسش کا خطرہ ہے کہ کیوں اور کس لیے کی گئی. کہ اگر کسی آدمی نے شیطان پر ساری زندگی لعنت نہ کی تو قیامت میں سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر لعنت کی اور بلا وجہ کی، کسی بھی انسان پر کی، اس کا سوال ہوگا کہ کیوں کی تھی، کس لیے کی تھی، اس کا کوئی ثبوت دو. ایک بزرگ کا قول ہے کہ روز قیامت میرے اعمال نامے میں یا تو کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا یا لعنت، لیکن میں اس بات کو پسند کروں گا کہ لا الہ الا اللہ ہی میرے نامہ اعمال میں نکلے. روایت ہے کہ کسی مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے، لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے.
ایک گروہ کا خیال ہے کہ نماز کے بعد تسبیح پڑھنا لعنت کرنے سے اچھا ہے، پھر کیسے ہم لعنت کو اچھا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات بات میں لعنت کہتے ہیں، لعنتی کہتے ہیں، تو یہ الفاظ، یہ جملے اپنی زبان پہ نہیں لانے چاہیے۔ خیر کی بات، خیر کا جملہ اپنی زبان پہ لانا چاہیے۔ نہ معلوم جس پہ لعنت بھیج رہے ہو وہ لعنت کا مستحق بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو پھر وہ لعنت پلٹ کر اسی دینے والے پر واپس آ جاتی ہے، تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو خود لعنتی بنا لیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ کسی پہ لعنت نہ بھیجے۔ لہذا جو آدمی کسی پر لعنت کرے اور اس کو روا بھی رکھے تو یہ غرور کے مترادف ہے کہ لعنت بھیج رہا ہے اور اس کو صحیح بھی سمجھ رہا ہے، تو دھوکہ ہے، غرور ہے۔ عموماً لوگ دشمنی اور تعصب میں لعنت کرتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی سامنے والے نے ایسا کام نہیں کیا ہوتا، لیکن کوئی دشمنی ہو گئی یا کسی بات میں کوئی تعصب پیدا ہو گیا، اب اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ ساتواں عذاب یہ ہے کہ سماع کرے، لہٰذا ہم باب السماع میں لکھ چکے ہیں کہ یہ ناجائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اشعار پڑھے گئے اور سرکار نے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے کفار کی ہجو کرنے کی فرمائش کی، لیکن صرف جھوٹی ہجو یا کسی مسلمان کی ہجو میں شعر کہنا اور پڑھنا ناجائز ہے۔ یعنی ہجو اسے کہتے ہیں کہ کسی کو نیچا دکھانا کلام کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، تو ظاہر ہے کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، غلط قسم کے اشعار کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنے ممبر پر بٹھایا اور فرمایا کہ انہیں جواب دو۔ اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے ان کی وہ جو ہجو کے اشعار تھے اس کے بدلے میں انہیں جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ لیکن کسی مسلمان کی ہجو میں شعر کہنا اور اس نے کوئی ایسی غلطی نہ کی ہو یا کسی جھوٹی بات میں کوئی کسی کی طرف منسوب کر دینا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن تشبیہ اور استعارے کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو حرج نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے مثال کے لیے کہہ دیتے بھائی کہ فلاں کہاوت اس طرح سے ہے، یا کوئی مثال میں کوئی بات بیان کر دی تو فرماتے ہیں اس میں حرج نہیں ہوگا۔ اس کو ہم جھوٹ کہہ سکتے ہیں، حرام نہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کے اعتقاد پر اثر نہیں پڑتا، اور ایسے اشعار سرکار کے سامنے پڑھے جاتے تھے۔ اور آٹھواں عذاب یہ ہے کہ مزاح کیا جائے، مذاق۔ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کرنے سے ہر آدمی کو روکا ہے، لیکن گاہے گاہے مباح ہے، مگر عادی نہ ہونا چاہیے، یعنی ہلکا پھلکا مذاق کبھی کبھی، لیکن اس میں بھی کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر کوئی تان نہیں ہونا چاہیے، کسی سچی بات کا کوئی ذکر کوئی ہلکے پھلکے انداز میں کبھی کبھار کر لیا، لیکن ہر وقت کی عادت نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت کا یہی مشغلہ ہو، ہنسنا، بولنا، مذاق بنانا، مذاق کرنا، ہر وقت کا مشغلہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو گاہے گاہے مباح ہے مگر عادی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مزاح سے آدمی ہنستا زیادہ ہے، اور زیادہ ہنسنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل مردہ بھی ہو جاتا ہے۔ رونے سے انسان کا چہرہ منور ہوتا ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں مزاح صرف حق کی باتوں کے متعلق کرتا ہوں، سچ بات، حق بات، اس کے بارے میں مزاح کرتا ہوں۔ بعض لوگ صرف ہنسنے ہنسانے کے لیے مزاح کرتے ہیں، تو ایسی بات کر دی، جھوٹ ہے، الٹی سیدھی ہے، بس تاکہ لوگ ہنسیں، لوگوں کو تفریح مل جائے یا خود کو تفریح مل جائے۔
ایسا مذاق اس کی اجازت نہیں ہے کہ جس کے اندر جھوٹ ہو یا کسی کی اس میں بے عزتی ہو، کسی کو نیچا دکھانا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مذموم ہے کہ صرف لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے لیے ایسا کرنا، یہ مذموم ہے۔ صرف مسکراہٹ روا ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ تبسم فرماتے تھے تو بس آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو جاتے تھے۔ کوئی قہقہ لگا کر ہنسنا، کھل کھلا کر ہنسنا، کوئی زور سے ہنسنا، ایسا نہیں تھا۔ بس زیادہ سے زیادہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوتے تھے، اور اس میں سامنے کے دانتوں میں ایک جھری تھی، اور اس سے جو ہے ایک نور سا چمکتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ارشاد ہوا کہ اگر تم وہ سمجھ لو جو میں جانتا ہوں، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم وہ سمجھ لو جو میں جانتا ہوں، تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے، کہ آسمان پر 4 انگشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سر بسجود نہ ہو، اللہ کی عبادت میں نہ لگا ہوا ہو، اور اس کی ہیبت سے آسمان چرچرا رہا ہے۔ یعنی کسی چیز پر وزن زیادہ ڈالا جائے نا، چرچراہٹ ہونے لگتی ہے، تو آسمان چرچرا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں اگر تم اسے دیکھ لو، یا جو میں سنتا ہوں تم اسے سن لو، تو تم نرم نرم بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو، تم جنگل اور غار و کوہ کو نکل جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم وہ سمجھ لو جو میں جانتا ہوں، تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ حضرت عطائی سلمہ رضی اللہ عنہ 40 سال تک نہ ہنسے، 40 سال تک نہ ہنسے۔ وہب ابن الورد نے کچھ لوگوں کو عید الفطر کے دن ہنستے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ یہ شاکروں کا کام نہیں ہے، چاہے خداوند عالم ان لوگوں کو بخش دے، اور اگر نہ بخشا تو یہ لوگ نڈر ہوں گے۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آدمی بالکل خشک ہو جائے، بالکل بد مزاج ہو جائے، کسی سے نرم گفتگو نہ کرے، یہ پوری بات ہی نہ کرے، کوئی ایسا خول اپنے اوپر چڑھا لے کہ بس ہنسنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے۔ نہیں، اس سے بھی آپ نے منع نہیں فرمایا کہ ہنسنا چاہیے، بولنا چاہیے، لیکن جھوٹ سے بچنا چاہیے، کسی ایسی فضول بات سے بچنا چاہیے کہ جو گناہ ہو۔ ورنہ اگر انسانوں کے درمیان بولنا نہ ہو، کچھ ہنسنا بیٹھنا باتیں کرنا نہ ہو، تو پھر تو وحشت کے اندر انسان تو ویسے ہی مر جائے گا۔ ایک نظام کائنات کا ایسا ہے کہ آپس میں ملنا بیٹھنا، لیکن گناہ سے بچ کر ان کاموں کو کرنا چاہیے۔ طبیعت میں شگفتگی ہونی چاہیے، طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے، طبیعت کھلی کھلی ہونی چاہیے، اور آدمی کو کھل کر بات کرنی چاہیے، لیکن سچائی پر مبنی ہونی چاہیے۔ محمد بن واسع نے کہا کہ بہشت میں لوگ روئیں گے تو لوگ متعجب ہوں گے۔ لوگوں نے کہا کہ متعجب کیوں ہوں گے؟ فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں زیادہ ہنستا ہے وہ دوزخی ہے۔ یہ اور بھی تعجب خیز بات ہے کہ یہاں ہنسنے والا پھر وہاں روئے گا۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ ایک شخص نے اونٹ پر سے اتر کر سرکار سے کچھ سوال کرنا چاہا۔ اونٹ پر تھا، اونٹ سے اترنا چاہ رہا تھا اور آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ برابر اترنے کی کوشش کے باوجود نہ اتر سکا۔ صحابہ اس پر برابر ہنستے رہے، یہاں تک کہ اونٹ نے اس کو پیٹھ پر سے پھینک دیا اور وہ مر گیا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ تم سب لوگ اس کے خون میں شریک ہو،
اس لیے کہ تم لوگ اس پر ہنس رہے تھے، اس کا مذاق بنا رہے تھے، تو تم اس میں شریک ہو۔ حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ آپس میں مزاح نہ کرو، کیونکہ مزاح کینہ پیدا کرتا ہے، لہٰذا آپس میں بیٹھ کر قرآن شریف کی باتیں کرو۔ یعنی آپس میں بیٹھ کر ایسا مزاح کرنا کہ جس میں کسی کی ہتک ہوتی ہو، کسی کی عزت نفس کو پامال کیا جاتا ہو۔ جیسے بعض جگہ بعض دوست مل بیٹھے، اب کسی ایک کو ٹارگٹ کر لیا، ایک کو نشانے پر لے لیا، اب اس کی بے عزتی پر بے عزتی کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر انسان کی عزت نفس ہے، وہ پامال ہوتی ہے، اور جب کسی کی عزت نفس پامال ہوگی تو ایسے مزاح سے، ایسے مذاق سے دل میں گھٹن پیدا ہوگی، کینہ پیدا ہوگا کہ 10 لوگوں کے درمیان مجھے ہی نشانہ بنا لیا۔ اس سے بہتر ہے کہ پھر آپس میں بیٹھ کر کوئی دین کی باتیں کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مزاح کرنے والا آدمی دوسروں کی نگاہ میں خوار ہو جاتا ہے، وہی جب کہ شریعت کی حدود سے ہٹ جائے، شریعت کی حدود سے باہر نکل جائے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں صرف چند بار مزاح فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بار مزاح فرمایا۔ ایک بار سرکار نے ایک بڑھیا سے فرمایا کہ بڑھیا بہشت میں نہ جائے گی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ اب اس نے سنا، وہ رونے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بوڑھی جائے گی تو جوان ہو کر جائے گی۔ اب یہ کیا تھا؟ مزاح تھا۔ ایک بار ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ میرا خاوند آپ کو بلا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا شوہر وہ ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اب ظاہر ہے آنکھ کے اندر تو سفیدی ہوتی ہے۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اونٹ پر بٹھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا، اونٹ پر نہیں بٹھاؤں گا، اونٹ کے بچے پر بٹھاؤں گا۔ عورت نے کہا کہ سرکار وہ مجھے گرا دے گا، تو فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ تو ہے۔ ابو عمیر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا بڑا بیٹا، اس کا گرگریا کا بچہ مر گیا، گرگریا پرندہ چڑیا جیسی، اس کا بچہ مر گیا، وہ رونے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روتے دیکھا تو فرمایا کہ اے ابو عمیر، نغیر کا کیا حال ہوا؟ یعنی نغیر اس گرگریا کا، جو اس کا پرندے کا بچہ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا مزاح بچوں اور عورتوں سے کیا کرتے تھے تاکہ وہ خوش رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کرنے میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بہت زیادہ تھا، تو آپ اپنے سے بے تکلف فرماتے تھے آنے والوں کو، کہ اگر آپ بے تکلف نہ فرمائے تو آنے والا اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا تھا، روب اتنا زیادہ تھا۔ تو اس لیے اسے بے تکلف کرنے کے لیے کوئی ایسی بات فرما لیا کرتے تھے تاکہ اس کا حجاب اندر کا ختم ہو جائے اور ایک بے تکلفی پیدا ہو جائے۔ اور جب تک انسان کے اندر بے تکلفی نہ آئے، انسان کسی سے فائدہ نہیں لے سکتا، نفع نہیں اٹھا سکتا، جب تک کہ بے تکلفی نہ، ورنہ طبیعت میں حجاب رہتا ہے کہ بات کروں نہیں کروں، ایک حجاب رہتا ہے۔ آپ کا روب بہت زیادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس قسم کی تھی کہ ان کو خوش کیا کرتے تھے، ان کی دلجوئی کی باتیں فرماتے تھے، ان سے مزاح فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک دن دودھ کی کھیر پکائی، حضرت سودا رضی اللہ عنہا وہاں تشریف لے آئی، یہ دوسری زوجہ ہیں، ان سے فرمایا کہ کھیر کھاؤ، آپ نے فرمایا کہ کھیر کھاؤ، انہوں نے منع کیا،
تو آپ نے ان کے منہ پر کھیر مل دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تشریف رکھتے تھے اور درمیان سے ہٹ گئے. حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ کے منہ پر کھیر مل دی. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے. ضحاک ابن سفیان مزاحن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے سرکار سے کہنے لگے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ میری 2 بیویاں ہیں اور دونوں ان سے خوبصورت ہیں. یعنی یہ واقعہ ہے کہ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، پردے کے حکم سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے کہا ان سے خوبصورت ہیں میری دونوں بیوی ہیں، اگر حکم ہو تو ایک کو طلاق دے دوں اور آپ عقد کر لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ تو خوبصورت ہے یا وہ؟ اس نے کہا کہ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس سوال پر ہنس دیے اور بڑا پتے کا یہ سوال کیا کہ تو خوبصورت ہے یا وہ؟ آپ ہنس دیے اس لیے کہ وہ بہت بدحیت آدمی تھا. اس سے یہ سوال کیا کہ تو خوبصورت ہے یا تیری بیوی؟ اس نے کہا میں زیادہ خوبصورت ہوں، اور وہ تھا بدحیت یعنی بدصورت. تو یہ واقعہ پردے کے احکام سے پہلے کا ہے. خوات بن جبیر کو عورتوں سے بڑی دلچسپی تھی. ایک روز مکے کے راستے میں کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑے تھے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. خوات بہت شرمندہ ہوئے کہ کچھ عورتوں کے ساتھ کھڑے تھے. تو سرکار نے دریافت کیا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے، میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے، ان عورتوں سے نکیل کی رسی تیار کراؤں گا. یہ جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. دوبارہ جب فرماتے ہیں کہ میں ملا تو فرمایا کہو تمہارا سرکش اونٹ قابو میں آیا یا نہیں؟ اب یہ ذو معنی بات ہے. تمہارا سرکش اونٹ قابو میں آیا یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں چپ چاپ سا ہو گیا. اس کے بعد سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مجھے ملتے تو یہی فرماتے. ایک دن گدھے پر سوار دونوں ٹانگیں ایک طرف کیے سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی اس طرح کی دونوں ٹانگیں ایک طرف گدھے پر سوار، اور پھر وہی دریافت فرمایا کہ تمہارا سرکش اونٹ قابو میں آیا یا نہیں؟ تو میں نے کہا کہ بقسم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں آج تک سرکشی نہیں کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہم اہدی ابا عبداللہ، یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما عبداللہ. نعمان انصاری شراب بہت پیتے اور مزاح بھی بہت کرتے، اور جب لوگ سرکار کی خدمت میں لاتے تو ان پر لعن طعن پڑتا، جوتے پڑتے، ان کو مارتے. تو صحابہ نے کہا کہ اے لعنت اللہ علیہ، کب تک مار کھائے گا؟ یعنی تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو کب تک مار کھائے گا؟ تو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لعنت نہ کرو، لعنت نہ کرو. یہ خدا اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. نعمان انصاری کی عادت تھی کہ مدینے میں پہلے پہل جو پھل آتا وہ سرکار کی خدمت میں اول پیش کرتے، اور جب جنت مانگی جاتی تو سرکار کو بتا دیتے کہ میں نے آپ کو دے دیا.
سرکار اس کی قیمت ادا کر دیتے. اگر ہم کبھی ادا نہ کرتے تو فرماتے کہ میرے پاس قیمت نہیں ہے، تم لاتے ہی کیوں ہو؟ تو جواب دیتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ نیا پھل سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تناول فرمائے، اس لیے سب سے پہلے آپ کے پاس لاتا ہوں. سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر میں مزاح یہی کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یعنی مختصر سے واقعات آپ کے مزاح کے آتے ہیں. ایک صحابی تھے، وہ گاؤں سے دیہات سے آیا کرتے تھے، حضرت ظاہر، اور گاؤں کی چیزیں لایا کرتے تھے. آپ انہیں شہر کی چیزیں دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ظاہر ہمارا گاؤں ہے، ہم اس کے شہر. ایک مرتبہ وہ کہیں بازار میں کھڑے تھے، آپ نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے. تھوڑے بے چین ہوئے، دیکھا کہ سرکار ہیں تو چمٹ اور زیادہ چپک گئے. تو آپ نے کہا کہ بھئی اسے کون خریدے گا؟ تو کہا کہ حضور میں تو اتنا بے قیمت ہوں، میری کون قیمت لگائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، اللہ کے نزدیک قیمتی ہو. دلجوئی بھی فرماتے تھے. تو یہ چند بار ہے جو مزاح آپ نے کیا، اس کے علاوہ نہیں. اور اس مزاح میں کسی کو تکلیف پہنچنا ناممکن ہے. یعنی جتنی یہ سارے واقعات گزرے، اس میں کوئی ایسا مزاح نہیں ہے کہ جس میں کسی کو تکلیف پہنچائی ہو. تو اس قسم کا مزاح کر لینا سنت ہے، مگر آدمی کو عادی نہ ہونا چاہیے کہ اس کی عادت بنا لے، ہر وقت اسی کام میں لگا رہے. 9 نمبر پر فرمایا کہ گناہ استہزاء، یعنی کسی آدمی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، اور اس کی باتوں پر ہنسنا، اس کی نخلیں اتارنا. استہزاء، ہلکا پن کسی کے ساتھ کرنا، اس کی نقل اتارنا، اس کی باتوں کا مذاق اڑانا. اس طرح کے لوگ اس سے ہنسنے لگیں اور وہ آدمی رنجیدہ ہو جائے کہ 10 آدمی 4 آدمی ہیں اور اس کے سامنے لوگ اس پر ہنسنے لگیں، تان کرنے لگیں. یعنی کسی کی عزت نفس پامال ہو، اس سے منع کیا گیا. تو وہ آدمی ایسا مذاق، ایسا استہزاء جس سے وہ رنجیدہ ہو جائے، اس کا دل اندر سے رنج کے اندر مبتلا ہو جائے کہ مجھے کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے. فرماتے ہیں یہ حرام ہے. خداوند عالم کا ارشاد ہے، لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. یعنی کسی کی ہنسی نہ اڑاؤ اور نہ کسی کو حقیر سمجھو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے برتر ہو، وہ تم سے بہتر ہو. عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ جی میں اس سے بہتر ہوں، یہ کوئی کمتر ہے، گھٹیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو، اور جب وہ بہتر ہو پھر تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے متعلق ایسا گناہ بیان کر دے جس سے وہ آدمی پہلے توبہ کر چکا ہے، تو یہ غیبت ہے. یہ غیبت، اس لیے کسی کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو دیکھا تھا سال پہلے کسی غلطی میں مبتلا تھا، اب سال کے بعد ذکر کر رہا ہے جی فلاں آدمی تو یہ کام کرتا ہے، اس کے اندر تو یہ بری عادت ہے. تو بھائی ممکن ہے وہ توبہ کر چکا ہو، تو پھر کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی برائی کو بیان کیا جائے؟ اور جب اس نے توبہ کر لی، اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کر لیا، تو اب برائی کے ساتھ کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ یہ غیبت ہے، اور غیبت کرنے والا ہی اس گناہ میں ملوث ہو کر مرتا ہے، اس گناہ میں ملوث ہو کر مرتا ہے. یعنی اگر اس نے توبہ نہ کی تو جو بات کسی کی طرف منسوب کر رہا ہے، جس گناہ کو، جس برائی کو، مرنے سے پہلے اس گناہ میں یہ مبتلا ہوگا. اگر کسی کے ریا صادر ہو تو نہ ہنسو، اس لیے کہ ایسے فعل کہ تم خود بھی مرتکب ہوتے ہو، تو دوسرے پر ہنسنے سے کیا فائدہ؟
یعنی بعض دفعہ لوگ مذاق بنانے لگتے ہیں، مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ استہزاء کرنے والوں کو جنت میں بلایا جائے گا، اور جب وہ داخل ہوں گے تو اندر داخل نہ ہو سکیں گے، اور جب وہاں سے واپس ہوں گے پھر دوسرے دروازے پر بلایا جائے گا۔ استہزاء کرنے والا یہی کرتا ہے نا، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک دروازے پر بلایا جائے گا، وہاں سے لوٹا دیا جائے گا، دوسرے دروازے پر بلایا جائے گا، اب وہاں سے داخل ہونے لگیں گے پھر روک دیا جائے گا۔ اس طرح متعدد بار کیا جائے گا، بلایا جائے گا، ہٹایا جائے گا، دوسرے دروازے پر بلایا جائے گا۔ آخر وہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی کبھی یہ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق اگر اڑا رہے ہیں تو اگر اسی طرح کوئی میرا مذاق اڑائے تو مجھے اس کی کیا تکلیف پہنچے گی۔ تو کبھی اپنے آپ کو سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے، تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا چاہیے یا نہیں اڑانا چاہیے، کسی سے تمسخر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو پھر میری کیا کیا جذبات ہوتے، کیا احساسات ہوتے، کیا فیلنگ ہوتی۔ تو وہی دوسرے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو یہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر مسخرے پر ہنسا جائے بشرطے کہ وہ برا نہ مانے تو حرام نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں، بعض بہروپی قسم کے ہوتے ہیں، یہ مزاحی کی ایک قسم ہے۔ حرام اس وقت ہے جب کوئی آدمی اس سے رنجیدہ ہو کر برا مانے، یعنی اس درجے کی کوئی بات کرنا کہ جس سے کسی کی عزت نفس پامال ہو اور اسے برا محسوس ہو، اندر سے دل اس کا رنجیدہ ہو، تو پھر یہ حرام ہے۔ اور 10واں عذاب یہ ہے، یعنی یہ زبان کی جو خرابیاں ہیں اس پر بات چل رہی ہے۔ 10واں عذاب یہ ہے کہ کسی سے جھوٹا وعدہ کر لیا جائے۔ جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر کسی چیز کو نبھا سکتا ہے تو وعدہ کرے کہ ہاں میں یہ کام کر لوں گا، فلاں وقت پر آ جاؤں گا، فلاں چیز آپ کو دے دوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ نہیں کہ ہاں میرا وعدہ ہے جی میں یہ کام کروں گا، اور بعد میں وہ تو متوقع ہو گیا نا، اس نے تو ایک امید وابستہ کر لی، اور پھر پوچھا بھئی میرے کام کا کیا ہوا؟ اچھا مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آپ کا کوئی کام ہے۔ تو یہ غلط ہے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ وعدے کی ہمیشہ اس وعدے کو وفا کرنا چاہیے، اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اپنے جو عقود ہیں، وعدے ہیں، اس کو پورا کرو۔ اور اگر پورا نہیں کر سکتا تو پھر کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کو بے وقوف بنانے کے لیے وعدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر بازاروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بل ہے، کسی کی پیمنٹ ہے، وہ ڈیو ہو گئی، اگلا وصول کرنے اچھا پرسوں آنا، پرسوں لے جانا۔ اب وہ تو بیچارہ آ رہا ہے اس امید پر کہ پیسے ملیں گے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس امید پر وہ آگے کسی سے وعدہ کر لیتا ہے کہ وہاں سے لوں گا، آگے دے دوں گا، اور جب جا کر مانگا، کہا کہ اچھا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے جی، آپ نے تو کہا تھا۔ ہاں میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ تو کیوں کہا تھا ایسے؟ جو وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرے۔ اور اب تو اتنے معاملات کے اندر بگاڑ اور فساد آ گیا، لین دین کے اندر، کہ کوئی زبان کی، کوئی وعدے کی کوئی پاسداری نہیں ہے۔ تو جب زبان کی، وعدے کی پاسداری نہیں ہے، ایسی روزی کے اندر کیا برکت ہوگی کہ آدمی وعدہ کرے اس وعدے کو نہ نبھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص آپ کو ٹھہرا کر گیا کہ آپ ٹھہریے میں آتا ہوں، اور آپ وہاں اس کا انتظار فرماتے رہے، غالباً کئی نمازیں گزر گئیں، اور وہ شخص بعد میں آیا، کہا جی میں تو بھول گیا تھا۔ تو وعدے کی پاسداری یہ بہت ضروری ہے۔ تو 10ویں خرابی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور جھوٹا وعدہ کرے اور اس کی پاسداری نہ کرے۔ کہہ دے، اگر نہیں نبھا سکتا کہہ دے بھائی میں یہ بات کہہ تو رہا ہوں لیکن میرا وعدہ نہیں ہے، کوشش کروں گا کہ میں ایسا کر لوں۔ تو اتنا کہنے میں کیا حرج ہے، تاکہ دوسرے کو پوری امید تو نہ ہو نا۔ اب دوسرے کو امید دلا دی، کسی کا میں فلاں وقت آپ سے ملوں گا، اب وہ تو انتظار میں بیٹھا ہے، اور جب اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کہا اچھا میں تو بھول گیا تھا۔ تو پھر کیوں کہا تھا کہ میں فلاں وقت آپ سے ملوں گا؟
اس لیے جھوٹا وعدہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے آگے منافق کی علامات کو بیان کیا کہ منافق کون ہے، اور یہ بڑی اہم علامات ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں حفظ لسان کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللہم نجنا مما نخاف یا حفی الالطاف۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین۔